رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم یہ دیکھو کہ لوگ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دنیا بھی بھر بھر کے دی ہوئی ہے، تو تم یہ سوچ لو کہ یہ اللہ کی کوئی تدبیر ہے اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا استدراج ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور پھر یہ والی سورت آل انعام کی آیت نمبر 44 آپ بھی انڈرلائن کر لیں، اور آپ لوگوں نے خود اپنا مصحف کھول کے، اپنا قرآن پاک خود کھول کے آپ نے آیت نمبر سورت آل انعام کی 44 پڑھنی ہے اور اس پہ تدبر کرنا ہے، اس پہ سوچنا ہے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے لیے کیا حکم ہے۔ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت صحابہ کو پڑھ کے بتائی، اور پھر فرمایا کہ فَلَمَّا نَسُوا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر جب انہوں نے بھلا دیا مَا ذُکِّرُوا بِهِ، جس کے ذریعے ان کو نصیحت کی گئی تھی۔ کس کے ذریعے نصیحت کی گئی تھی؟ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اور دوسرے اس قرآن کے ذریعے۔ اس کے علاوہ تو ہمارے پاس کچھ اور نہیں ہے نا سوائے قرآن کے، کہ آج تو ہمارا حاضر امام ہمارے پاس ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ جب انہوں نے بھلا دیا اس کو جس کے ذریعے ان کو نصیحت کی گئی تھی، سمجھایا گیا تھا، تو ہم نے کیا کیا؟ فتحنا علیہم، تو کھول دیے ہم نے ان پر ابواب کل شیء، کہ ہر نعمت کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پہ دروازے کھول دیے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں حتی اذا فرحوا، یہاں تک کہ وہ خوش ہو گئے، یہاں تک کہ انہوں نے سوچا کہ لوگ، آپ کو یاد ہے مکہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ اگر تم جو اللہ کا پیغام دے رہے ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ناراض ہوں گے، تم ایسا نہ کرو، شرک نہ کرو، تم اللہ کی نافرمانیاں کو عام کرتے ہو، تو اگر ہم نافرمانی کرتے ہیں تو پھر تم اپنے اللہ کو کہو کہ پھر فرشتوں کی فوج بھیجے جو آ کے ہمیں مارے، ہمیں پتہ چلے کہ ہم کچھ غلط کر رہے ہیں، یا پھر ہم پہ کوئی عذاب ہی آ جائے تو ہمیں پتہ چلے، تو ہم پہ تو نہیں آ رہا، تو دیٹ مینس کہ ہم ٹھیک ہیں۔ ایگزیکٹلی وہی چیز کہ وہ کہتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حتی اذا فرحوا، یہاں تک کہ وہ خوش ہو گئے، بما اوتوا، اس پر جو اللہ نے ان کو عطا کیا ہے، اخذناہم بغتۃ، تو پھر اچانک اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو اللہ نے پکڑ لیا، فاذا ہم مبلسون، تو وہ حیران پریشان ہو گئے۔ یہ بہت اللہ سے معافی مانگنے والی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں، اور بعض آیات میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اتنی ڈھیل دیتے ہیں، اور وجہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ وہ اتنے غلط کام کریں نا، کہ اللہ نہیں چاہتے کہ وہ اللہ کی طرف مڑیں بھی اور ان کی موت بھی اسی حالت میں آ جائے، تاکہ ان کو توبہ کی توفیق بھی نہ ملے۔ اتنی بڑی باتیں ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں آتی ہیں کئی دفعہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی اور ہمارے بچوں کو بھی ایسے لوگوں کو دیکھ کے ان سے امپریس ہونے سے، یا ان کی ان کے یہ سوچنے کے کہ اگر انہوں نے ہمیں اپنی پارٹی پہ نہ بلایا تو ہماری تو شاید جان ہی نکل جائے گی، یا ہمیں ایسے گروپ میں ان ہونے کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ کسی طرح سے ہم بھی ایسے گروپ میں جائیں اور لوگ سمجھے کہ ہم بھی ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ آیت یاد رکھیے گا، سورۃ آل انعام آیت نمبر 44۔ ان لوگوں کے لیے اب ہم کیا کریں گے؟ ہم نے دعا کرنی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا پاک پروردگار، دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اتنی پوری رات کھڑے ہو کے دعائیں مانگا کرتے تھے؟ اس لیے کہ انہوں نے تو دیکھ لیا تھا، ان کو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معراج میں دکھا دیا تھا، جنت بھی دکھا دی تھی، دوزخ بھی دکھا دیا تھا۔ وہ اسی لیے ان کو تکلیف ہوتی تھی اس بات سے کہ میری امت کے لوگ جو ہیں وہ کہیں ایسے نہ ہو جائیں کہ وہ اس ایسے غلط کام کریں کہ وہ دوزخ میں جانے والے، اللہ نہ کرے ہو جائیں۔ اور آپ کو یاد ہے میں نے حدیث بھی سنائی تھی، وہ صحابہ جن کو ایک صحابی نے کہا کہ میں قربان جو ان آنکھوں پہ، وہ ان صحابہ سے کہہ رہے تھے کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، میں قربان جو ان پاؤں پہ جو چل کے جہاد پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے۔ تو کہتے ہیں کہ ان صحابی کو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں غصہ ہی آ گیا۔ تو جب وہ غصے میں آ گئے تو کہتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ ان کو کس چیز کا غصہ آ رہا ہے، کیا تو وہ ٹھیک ہی بات رہا ہے۔ تو ان صحابی نے کیا کہا تھا آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے کہا کہ دیکھو وہ زمانہ ایسا تھا کہ جب ہم پہ قرآن کھل گیا تھا، میں آپ کو اس کا ایک پارٹ بتا رہی ہوں کہ جب ہمارے اوپر قرآن کھل گیا تھا، ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی تھی، تو ہمارے دل اس تکلیف میں ہوتے تھے جب ہم اپنے لو ونس کو دیکھتے تھے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغام کو نہیں لے رہے ہیں، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغام کو نہیں مان رہے ہیں۔ اس میں ہماری اپنی اولادیں بھی تھی، اور جب وہ قرآن آیا تھا جو حق و باطل میں فاصلہ کرنے والا تھا، تو باپ بیٹے سے جدا ہو گیا، بیٹا باپ سے جدا ہو گیا تھا۔ تو اس وقت کہتے ہیں کہ ہم نے ہنسنا بھی چھوڑ دیا تھا کہ ہم ہنسیں کس طرح سے جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے لو ونس جو ہیں وہ آگ کی طرف جا رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ دعا نازل کر دی تھی قرآن میں کہ یہ مانگا کرو ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ یا اللہ میری اولاد کو اور میرے ازواج، میرے خامن کو، یا خامن ہے تو بیوی کو، میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔
اتنی پیاری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگا کریں کہ یا پاک پروردگار تمام لوگوں کو، جتنے بھی لوگ ہیں، یا پاک پروردگار ان کو ایسا بنا دے کہ وہ تیری پہچان لے لیں، یا اللہ ان کی زندگی میں قرآن کھل جائے، کیونکہ قرآن کھل جائے گا نا پھر آپ کو کچھ کہنا نہیں پڑتا، قرآن خود ہی بولتا ہے، قرآن خود ہی بتاتا ہے کہ کون سا راستہ ہے۔ بالکل ایسے جیسے آپ نے یہاں سے فار ایگزامپل ہیوسٹن سے آپ نے آسٹن جانا ہے تو آپ کو سائن بورڈ نظر آتے ہیں نا، ایک ایک آیا اسی طرح سے آپ کو گائیڈ کرتی رہتی ہے کہ اب یہاں پہ مڑ جاؤ، اب یہاں پہ مڑ جاؤ، اور اگر آپ غلطی سے کسی اور سڑک پہ نکل جاتے ہیں تو وہ پھر آپ کو واپس بھی چڑھا دیتی ہے۔ تو یہی بس اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی زندگیوں میں قرآن کھول دے، آمین ثم آمین۔ اور اب ہم آتے ہیں سورۃ التوبہ آیت نمبر 41۔ آیت نمبر 41 میں آپ دیکھیے کہ ہم پہلے کیا دیکھ رہے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار، ہم نے پچھلے سبق میں بھی پڑھا، انفرو، نکلو۔ کہاں پہ نکلو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ کی راہ میں نکلو، اللہ کے دین کی خاطر نکلو کہ یا ایھا الذین آمنو، پہلے ہم نے پڑھا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ کیا ہو گیا ہے تمہیں کہ جب تمہیں کہا جاتا ہے انفرو، نکلو فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، تو تم زمین سے چپک کے رہ جاتے ہو۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم نہیں نکلو گے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ عذاب دے گا تمہیں، دردناک عذاب۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے تم نہیں نکلتے نا تو نہ نکلو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ آئے تھے وہ تنہا تھے، پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھا ان کی کیسی مدد کی تھی، حضرت ابوبکر صدیق جیسا دوست ان کے ساتھ بھیج دیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو مدینہ میں خیر و عافیت سے پہنچا دیا تھا نا۔ تو اب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے لشکروں کے ساتھ اس کی مدد کریں گے۔ دیکھیے، اور اس آیت نمبر 41 میں پھر سے اللہ سبحانہ، اتنا امپورٹنٹ یہ ایک لفظ ہے انفرو، تو اس کو سوچنا اور دیکھنا، اس پہ سوچنا آج آپ لوگ کہ میرے رب کیا کہہ رہا ہے کہ انفرو، نکلو، کدھر نکلیں، اور نکلیں بھی تو ہم کیا کریں۔ دیکھیں ہم نے پڑھا نا کہ جب ہم تعلیم لیتے ہیں، جب ہم قرآن سیکھتے ہیں تو طالب علم کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خوشخبری دی کہ اگر اسی دوران میں ہمیں موت آ جاتی ہے تو ہم جنت میں، ہم شہید کا رتبہ پاتے ہیں نا۔ تو اب کیا تھا، وہ رتبہ بھی کیسے پائیں گے؟ انفرو اس کے ساتھ آپ لگائیے، علم لے لیا نا تو علم لے کے کیا گھر بیٹھ جائیں گے؟ نہیں، انفرو تو نکلو۔ اب جو علم تم نے حاصل کیا نا اس کے مطابق باہر نکل کے عمل کرو، اس کے مطابق دیکھو کہ تم نے اب یہ سیکھ لیا ہے، تم نے دوسروں کو کیا بتانا ہے۔ اب ضروری نہیں ہے، اب ہر ایک میں وہ چیز نہیں ہوتی کہ آپ لوگ جا کے درس دینا شروع کر دو گے یا پھر آپ کسی کو پکڑ کے بتانا شروع کر دو گے۔ آپ کا ایک ایک عمل، آپ کی ایک ایک حرکت جو ہے نا وہ اسلام کو ریپریزنٹ کرتی ہے۔ اب دیکھیے ان امریکہ ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہر ایک بندہ، خواہ وہ عورت ہے، آدمی ہے، بوڑھا ہے، بچہ ہے، ہم سب کے سب اسلام کو ریپریزنٹ کرتے ہیں۔ ہم جب باہر نکلتے ہیں، ہماری بات چیت کرنا، ہمارے بزنس میں ڈیلنگ کرنا، ہماری کسی بھی لیول پہ جب جاب کرتے ہیں تو ہمارے اراؤنڈ جو لوگ ہوتے ہیں وہ غیر مسلم ہے نا، ہمارے باس ہیں، وہاں پہ سڑک پہ جاتے ہیں، شاپنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں، ہم سب اسلام کو ریپریزنٹ کرتے ہیں۔ تو اگر آپ نے سیکھ لیا ہے تو نو انفرو فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے میں نکلو، اور نکلنا بھی کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اگر دیکھیں یہاں پہ کس میں حکم دیا جا رہا تھا، اگر آپ صرف آیت کا شان نزول لیتے ہیں تو یہ تبوک کا معاملہ تھا نا، کہ یہ کون سی زمانے کی جنگ تھی؟ 9 ہجری۔ آپ دیکھیں کہ 10 ہجری میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تھا۔ اس زمانے تک تو مسلمان پکے ہو گئے ہوئے تھے، اور پہلے کیا تھا کہ جو منافق تھے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہلی آیات آپ دیکھیں جو ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ ان کو بھی چھوڑ دو، ان پہ اپنا ٹائم ضائع نہ کرو، کیونکہ وقت اتنا قیمتی ہے۔ ایک مومن کا وقت جو ہے وہ کوئی فالتو وقت نہیں ہوتا، وہ اتنا قیمتی ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ان کو بھی چھوڑ دو۔ اگر یہ منافقت کر رہے ہیں نا تو ان کے اوپر تم ٹائم ضائع نہ کرو، کیونکہ ابھی تمہارے اوپر بہت بڑا کام ہے، تم نے دین کی اشاعت کے لیے نکلنا ہے، تم نے اللہ کا پیغام صحابہ کے ساتھ نکل کے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ تم اپنے کام میں اپنا دھیان پورا کرو، ان کو چھوڑ دو ابھی تھوڑی دیر۔ لیکن اب 9 ہجری میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منافقت کے بارے میں ایک کے خبر دے دی کہ اب ان کے ساتھ تم کیا کرو گے۔ اور اب منافق یہاں تک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منافقین کے نام تک بتا دیے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پھر وہ مسجد جو منافقین نے بنائی تھی اس کو بھی گرا دیا تھا۔ میں نے حنین کے واقعے میں آپ کو وہ بات بتا چکی ہوں۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں انفرو، کہ دیکھو نکلو، خفیفا و ثقالا، کہ اگر تم ہلکے ہو یا بوجھل۔ اب دیکھیں یہ 2 لفظ میں نا پوری، وہ کہتے ہیں نا کہ اتنی پیاری بات ہے کہ سب کچھ ہی آ جاتا ہے۔ کہ اگر خوشی ہے تو آپ خوشی میں کیا ہوتا ہے، بندہ ہلکا ہوتا ہے نا، اگر آپ خوش ہو تو تب بھی نکلو۔ غم ہوتا ہے تو بوجھل ہوتا ہے، اگر تم غمگین ہو تب بھی نکلو۔ اگر تم بیمار ہے تو بوجھل ہے، پھر بھی نکلو۔ اگر تم صحت مند ہو پھر بھی نکلو۔ کاروبار کر رہے ہو تو تم بھاری ہو کیونکہ تمہارے پر ذمہ داری ہے، کاروبار کا سارا کچھ کرنا ہے، پھر بھی نکلو۔ اگر گھر میں بیٹھے ہوئے تمہارے پر کوئی ذمہ داری نہیں، ہلکے ہو تو تب بھی نکلو۔ ہر حال میں نکلو، اتنا بڑا حکم تھا۔ اور نکل کے کرنا کیا ہے؟ وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ،
اللہ اکبر، اتنا بڑا کام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ نکلو جہاد کرو. کس سے جہاد کرو؟ اپنی جانوں کے ساتھ اور اپنے مال کے ساتھ. کیونکہ انسان کے لیے سب سے زیادہ جس سے وہ محبت کرتا ہے نا، سب سے زیادہ جو اس کے قریب چیز ہوتی ہے وہ اس کا مال اور اس کی اپنی جان ہوتی ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے ساتھ جہاد کرو فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں. ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو. اور دیکھیں سورت عادیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت، کیونکہ ہم مال کی بات کریں نا، جان اور مال کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں کیا فرمایا تھا؟ ان الانسان لربہ لکنود، کہ بے شک انسان جو ہے نا وہ بڑا ہی نہ شکر ہے اپنے رب کا. ان الانسان لربہ لکنود وانہ علی ذلک لشہید، اور وہ اس میں گواہ بھی ہے. اس کو پتا ہے کہ اللہ نے بے شمار نعمتیں اس کو عطا کی ہیں، اس کے باوجود وہ اللہ کا ناشکرا ہو جاتا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ بے شک وہ محبت، جو مال کی محبت ہے نا، اسی نے تو سارا ستیہ ناش کیا ہوا ہے، اس کی محبت میں وہ اتنا شدید ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ، افلا یعلم، کیا وہ یہ نہیں جانتا، اذا بؤثر ما فی القبور، کہ جب اس کو قبروں سے باہر نکالا جائے گا. یہ میرے اور آپ کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں کہ انسان بھول گیا ہے کہ قبروں سے اس کو نکلنا بھی ہے. کیا زندگی میں جو کچھ کر کے گیا ہے اس کے بعد ختم معاملہ ہو جائے گا؟ ایسا تو نہیں ہے نا کہ اذا بؤثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور. اور جو کچھ اس کے دل میں منافقت تھی نا، کہ بہانے، کہ میں تو اس لیے ایسا نہیں کر سکی، میں تو اس لیے ایسا نہیں کر سکی، میں تو بیمار تھی، میں تو بڑی ہو گئی ہوں، میں تو چھوٹی تھی، ابھی بچے بڑے، ابھی بچے چھوٹے، یہ سارا کا سارا حصل ما فی الصدور، کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ دلوں میں ہے نا سب کچھ باہر نکال لے گا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، کہ لوگوں یاد رکھو کہ تمہارا رب خبیر ہے، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، اس کا علم ہے، وہ جانتا ہے کہ تم کیا کر کے آئے ہو، اس دن وہ ہر ایک سے حساب لے لے گا. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نکلو اللہ کی راہ میں، تمہیں کوئی بھی تم حالت میں ہو پھر بھی تم نکلو گے، کیونکہ خفیفاً بس ایک اعلیٰ کا لفظ آیا ہے کہ یہ بہتر ہے تمہارے لیے ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو. یہاں پہ ہم بات کس چیز کی کر رہے ہیں؟ جہاد کی. کیونکہ اب یہاں پہ تھوڑا سا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، کیونکہ بدقسمتی سے ہم مسلمانوں کے دل میں جہاد لفظ سے جو ایک خوف آ گیا ہوا ہے نا، کہ اس کو جیسے کہتے ہیں نا کہ ہمارے دلوں میں جو چیز بٹھا دی، جیسے جہاد کا نام آتا ہے تو ذہن میں کیا آتا ہے کہ وہ جو خود کو حملہ کرنے والے. اچھا، پھر اس کے علاوہ آتا ہے کہ بہت ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ ذہن میں ایک اور طالبان. تو اس طرح کی کوئی بھی چیز ہمارے ذہن میں آتی ہے نا تو جہاد کے ساتھ ریلیٹ ہو جاتا ہے. ہمیں اتنا کمزور کر دیا وہ چیز جو مسلمانوں کی شان تھی، وہ چیز جو مسلمان اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان کے درجوں پہ، جب آپ کہتے ہیں نماز روزہ حج زکوٰۃ و جہاد اس لیول پہ رکھا، اسی سے ہم لوگ گھبرا گئے. اور گھبرانے کی وجہ بھی کیا تھی کہ ہم دوسروں کی باتوں میں جب آ جاتے ہیں نا، وہ تو کہہ ہی رہے تھے کہ اسلام تلوار کے زور پہ آیا، بدقسمتی سے ہمارے لوگوں نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ ہاں وہ تو ٹھیک ہی کہہ رہے تھے نا، کیونکہ ہم نے ہسٹری نہیں پڑھی ہے، کیونکہ ہم جانتے ہی نہیں ہیں کہ جہاد کیا تھا. اور یوں لگتا ہے کہ جیسے جب اسلام آیا تھا نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آئی تھی، اس کے بعد سے جہاد سٹارٹ ہوا تھا. اس سے پہلے تو جہاد کا طرح کی کوئی چیز نہیں تھی، جنگیں شنگیں کوئی نہیں ہوتی تھی، کہ آیا پھر مسلمانوں نے جنگیں کی اور پھر اسلام جو ہے وہ پھیلنا شروع ہو گیا. اسی طرح کے ذہن میں آتا ہے نا کویسچن. اب دیکھیے کہ ہم تھوڑا سا جہاد کو اس لیے جاننا ضروری ہے کہ یہ ہمارا غرور ہے. ہم مسلمان ہیں، ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ جہاد جس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی خوشخبریاں دی ہیں تو وہ ہے کیا. کیوں ہم آج ڈر گئے اپنے جہاد کے نام سے؟ کیوں ہم یہ لفظ بولتے ہوئے گھبرا جاتے ہیں اور پھر کہنا شروع ہوتا ہے نہیں ایسا نہیں ہے، جہاد میں ایسا نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا. اب دیکھیے عربوں کی یہ عادت تھی، ان کی یہ عادت تھی کہ کسی کے آگے سر نہیں جھکاتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کی میں بات آپ کو بتا رہی ہوں کہ ان میں جنگ بسوس کا نام آپ لوگوں نے، اگر آپ لوگوں نے ہسٹری پڑھی ہے تو آپ کو پتا ہوگا، یہ 40 سال تک یہ جنگ چلتی رہی تھی اور اس کے اندر 70,000 آدمی مارے گئے تھے. اب آپ یہ فگر تھوڑا سا نیا سن رہے ہیں نا تو آپ یاد رکھیے گا، کیونکہ میں اینڈ میں آپ کو کچھ اور بھی بتانے والی ہوں کہ ایک ہی جنگ کی میں بات کر رہی ہوں کہ 70,000 آدمی مارے گئے، لیکن پھر بھی انہوں نے اب سر نہیں جھکایا.
اس کے علاوہ اوس و خزرج جو کہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے اور آپس میں بیسٹ فرینڈ بن گئے تھے. تو ہسٹری میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے 100 سال تک ان کی لڑائی ہوئی اور ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے. لیکن پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تھے تو آپ ذرا یہ دیکھیے گا کہ انہوں نے یہ جنگوں میں کیا ہوتا تھا کہ عورتوں کے ساتھ ان کی اعضاء کاٹ دیے جاتے تھے اور پھر اتنا ظلم و بربریت تھی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بدر میں پہلی دفعہ گئے ہیں تو صحابہ کو کیا نصیحتیں کی تھی. اب وہ بھی یاد رکھیے گا کیونکہ یہ سارا چیزیں ہمیں کلیئر پتا ہونا چاہیے تاکہ ہمیں بھی پتا چلے کہ ہمارا اسلام کیسے آیا تھا. کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ دیکھو دشمن کے جن سے جنگ ہو رہی ہے نا ان کے جن کو تم قتل کرو گے ان کا مسئلہ نہ کرنا، مینس کہ ان کی لاشوں کو خراب نہ کرنا. کیونکہ ہوتا کیا تھا کہ یہ غصے میں آ کے نا جو مشرکین مکہ تھے یا ان کے آپس میں جب لڑائیاں ہوتی تھی تو پہلے جب قتل کر دیتے تھے تو اس کے بعد لاشوں کو پیسز کر کے جیسے کر دیتے ہیں اس طرح سے کر دیتے تھے. اور رسول اللہ نے فرمایا کہ دیکھو تم ایسا نہ کرنا، دشمن کی املاک میں لوٹ مار مت کرنا، دشمن کو اذیت دے کر قتل مت کرنا، اور جو تمہارے زیر دست دشمن ہو کبھی ان کو آگ میں نہ جلانا، دشمن کو امان دینے کے بعد کبھی قتل مت کرنا، دشمن کو دھوکے سے قتل مت کرنا، بد عہدی نہ کرنا، خیانت نہ کرنا، کسی بچے بوڑھے عورت اور درویش کو قتل مت کرنا، درختوں کو مت کاٹنا، کسی عمارت کو نہ گرانا. اور اس کے علاوہ بھی اتنی چیزیں تھی. یہ تو میں کچھ آپ کے لیے لے کے آئی ہوں تاکہ ہم پتہ چلے کہ مسلمان جب جہاد کے لیے نکلتے تھے، جنگ کے لیے نکلتے تھے تو کیا مقصد ہوتا تھا؟ اللہ کے دین کا بلندی کے لیے، فتنہ ختم کرنے کے لیے. اللہ سبحانہ اب دیکھیں جتنی بھی جنگیں میں نے آپ کو بتائی ہیں ابھی بدر سے لے کے ابھی حنین ہم نے پڑھی ہے تو کیا ہوتا تھا کہ جب مسلمانوں کو یہ خطرہ ہوتا تھا کہ دوسرے لوگ ان سے جنگ کرنے آ رہے ہیں تو ڈیفنس میں لڑائیاں ہوتی تھی، ڈیفنس میں جاتے تھے اور اس کے ساتھ پھر رسول اللہ کا پورا ان کو حکم ہوتا تھا کہ یہ چیزیں تم نے نہیں کرنی ہے. آپ یو ول بی امیزڈ ٹو نو کہ جنگ بدر میں 70 صحابہ آئے تھے اور 70 غلام وہ قیدی آئے تھے نا، 70 قیدی آئے تھے. اور حنین کا بھی پڑا تھا جس میں 6000 قیدی آئے تھے. یہ 2 ہی جنگیں تھیں جس میں قیدی آئے تھے. آپ سوچیں کہ ایک قیدی کو بھی قتل نہیں کیا گیا تھا، ناٹ ایون اے سنگل قیدی، ایک قیدی کو بھی قتل نہیں کیا گیا تھا. اور جب ان کو بدر میں تو ان کو پھر فدیہ دے کے ان کو لے گئے تھے اور جو رہ گئے تھے جن کا فدیہ نہیں آیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان کو 10 بچوں کو انہوں نے ایجوکیشن دینی تھی اور اس کے کیونکہ یہ پڑھے لکھے لوگ تھے ان کو پڑھانا تھا اور اس کے اوپر وہ ان کا فدیہ تھا اور ان کو چھوڑ دیا. اس کے بعد آپ دیکھیں حنین میں سب کو چھوڑ دیا گیا تھا اور جتنے بھی قیدی آئے تھے ان کو جیسے شال نہیں ہوتی ہے اس زمانے میں کہتے تھے کہ ایک چادر ہوتی تھی، ان کو تحفے کے طور پہ ساتھ ہر قیدی کو ایک تحفہ